السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حافظ عمر۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محبت کی ایک ایسی داستان سناؤں گا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کانپ اٹھیں گے۔ دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستوں چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ ایک توشیزہ جو یونیورسٹی کے مرحلے میں تھی، اس کی 3 بہنیں ہیں، ایک ہائی کلاس میں جبکہ 2 مڈل کلاس میں پڑھتی ہیں۔ باپ سبزی فروش ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کا لقمہ کما سکے۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کی پڑھائی میں بڑی قابل تھی، اچھے اخلاق اور عمدہ ادب میں معروف تھی۔ تمام کلاس فیلوز اس سے محبت کرتی تھی اور اس کے قریب ہونے کا شوق رکھتی تھی کہ وہ ممتاز حیثیت سے فائق ہے۔ اس دوشیزہ کا کہنا ہے کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے تھا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر کچھ توجہ نہ دی، لیکن وہ پیچھے ہو لیا، پست آواز اور بچگانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اے خوبرو، میں آپ سے شادی کا خواہاں ہوں، میں بڑی دیر سے آپ کا پیچھا کرتا ہوں، آپ کے اخلاق اور ادب کو میں پہچانتا ہوں۔ میں تیز چلی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا اور میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ اس موضوع پر سوچتی رہی اور خوف، گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات سو نہ سکی۔ اگلے دن میری یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اس گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا مجھ سے چھیڑخانی کرنا اور پیچھے چلنا کئی بار ہوا اور اس کام کی انتہا اس چھوٹے خط سے ہوئی جو اس نے گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں تردد کیا لیکن اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے کھولا اور پڑھا تو اچانک اس میں محبت بڑے کلمات تھے، جنون عشق۔ نیز اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا، اس کی معذرت کی تھی۔ میں نے کاغذ پھاڑا اور پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیو کیا تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت کلام سے بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور تباہی تمہاری ہوگی۔ ایک گھڑی بعد دوبارہ فون کر دیا، پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد بڑا نیک ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نیز وہ بڑا مالدار ہے، عنقریب میرے لیے وہ محل بنائے گا اور میری تمام آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ وہ اکلوتا ہے اور اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا اور اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت ٹیلی فون کی منتظر رہتی، یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلتے وقت اچانک وہ میرے سامنے تھا۔ میں خوشی سے پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے شروع ہوئی۔ میں بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر ہمیں جہنم کے ڈھانپنے والے عذاب نے ڈھانپ لیا۔ مجھے اس کے سوا کچھ پتہ نہیں کہ میں محض اس نوجوان کا پکڑا شکار بن چکی تھی اور سب سے عزت والی جس چیز کی مالک تھی اس کو کھو بیٹھی تھی۔ میں جنون زدہ کی طرح اٹھی، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ میں عنقریب عقد کر لوں گا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ میری پنڈلیاں مجھے اٹھا نہیں رہی تھیں، آگ میرے وجود میں شعلہ زن تھی۔ الہی، میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی؟ دنیا میری آنکھوں کے آگے اندھیر ہو گئی۔ میں روتی اور کڑوے اشک پیتی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن میں ایک وعدے سے لٹکی تھی
جو اس نے بہکایا تھا اور وہ اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ کئی دن بیت گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ فون کی گھنٹی بجی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا، میں ایک اہم کام کے لیے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی اور نعرہ لگایا اور خیال کیا کہ اہم چیز شادی کے امور کی ہوگی، انجام دینا ہوگا شادی کو۔ میں اس سے ملی تو وہ بدکامی اور تراش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے سے درندگی کے نشانات ظاہر ہو رہے تھے۔ جلدی سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم شادی کے متعلق کبھی مت سوچنا، ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، یہاں تک کہ قریب تھا اس کی آنکھوں سے شرار جانے لگے۔ میں نے کہا، میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن میں نے تجھ کو ایسا آدمی پایا جو بد اخلاق اور جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ وہ بولا، تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو چلتی ہوئی دیکھی۔ وہ متکبرانہ الفاظ سے کہہ رہا تھا، میں ان قریب اس ویڈیو کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے کہا، اس ویڈیو میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ آؤ تاکہ دیکھ سکو کہ اس میں کیا ہے، یہ تیرے لیے بڑا حادثہ ہوگا۔ اس کے ساتھ چلی گئی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ویڈیو میں کیا ہے۔ میں نے وہ مکمل فلم دیکھی تو جو کچھ حرام کام ہمارے درمیان ہوا تھا وہ اس میں ریکارڈ تھا۔ میں نے کہا، اے بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ اے گھٹیا انسان! اس نے کہا، ہم پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تیری تباہی کے لیے یہ ویڈیو مجھے اسلحے کا کام دے گی، اللہ یہ کہ تو میرے احکامات کے تابع اور میرے اشارات کی فرما بردار رہو۔ میں نے رونے اور چلانے لگی کیونکہ یہ صرف میرا معاملہ نہ تھا، میں اس کے ہاتھ میں کیا تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہا اور رقم بٹورتا رہا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرا کنبہ میرے کرتوتوں سے بے خبر تھا، انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ یہ ویڈیو پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی اور معاملہ کھل گیا، راز فاش ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے کنبے کو پتہ چل گیا، رسوائی سارے شہر میں منتشر ہو گئی اور ہمارا گھر آر سے لتڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہن بھائی دوسرے شہر نقل مکانی کر گئی ہیں، رسوائی بھی ان کے ساتھ پیچھے چلی گئی ہے۔ مجالس میں یہی موضوع گفتگو بن گیا اور وہ ویڈیو ایک نوجوان سے دوسرے نوجوان کی طرف منتقل ہونے لگی۔ میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ یہ گھٹیا شخص سب سے پہلے مجھے یہ رخ دینے والا تھا، ہاتھ میں گڑیا کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود حرکت نہ کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دوشیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا۔ میں نے انتقام کا عزم کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو نشے سے دھت تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو چھڑا گھونپ دیا۔ میں نے انسانی صورت میں ابلیس کو قتل کر دیا اور لوگوں کو اس کی برائیوں اور فسادات سے بچا لیا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ میں پابند سلاسل اور سلاخوں کے پیچھے ہوں، ذلت اور محرومی کے گھونٹ پی رہی ہوں اپنے اس فعل بد کی وجہ سے، نیز اپنی زندگی پر جس میں کوتاہی سے کام لیا نادم ہوں۔ میں جب بھی اس ویڈیو کو یاد کرتی ہوں تو میں بہت روتی ہوں اور خیال آتا ہے کہ جیسے وہ کمرے میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ میں اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا تاکہ ہر دو کے لیے عبرت اور نصیحت بنے کہ جو چکنے بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ اس تحریر کا مقصد میرا اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگو اور اس معاشرے میں گھومتے ان جانوروں سے بچو۔ آخر میں بس یہ دعا کروں گا کہ اللہ سب بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان درندوں سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سوچ کے برعکس یہ درندے آپ کی اور آپ کے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ دوستو، مزید اس طرح کی
ویڈیوز اور اسلامک انفارمیشن اور وظائف کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نیچے لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔